وہ لڑکی جو رات دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی اس ایک سوال کے ساتھ جاگتی رہی، اللہ نے مجھے اس انسان سے ملایا ہی کیوں جب آخر میں بچھڑنا ہی لکھا تھا؟ اگر یہ رشتہ ٹوٹنا تھا تو شروع ہی کیوں ہوا؟ یہ سوال صرف اسی کا نہیں، یہ ہر اس دل کا سوال ہے جس نے کسی کو کھویا ہے، اور آج ہم اس سوال کی تہہ تک جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا۔ جو ملاقات تمہاری زندگی میں آئی وہ چاہے مختصر ہی کیوں نہ رہی ہو، وہ بے وجہ نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسے لوگ آئے جو ان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے۔ ان کی ماں نے انہیں دریا میں بہا دیا، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، مگر وہ رشتہ بھی مستقل نہیں تھا۔ ہر ملاقات، ہر جدائی انہیں اس مقام تک لے جانے کا حصہ بنی جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ رشتے سفر کا ذریعہ ہوتے ہیں، منزل نہیں۔ اب سوچو اس بات کو جو اکثر سمجھی نہیں جاتی۔ ہر ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ کچھ لوگ اس لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کچھ سکھائیں، کچھ ہمیں کسی مقام تک پہنچائیں، اور کچھ ہمارے اندر وہ تبدیلی لائیں جو کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تھی۔ جس شخص سے تمہارا رشتہ ٹوٹا اس نے شاید تمہیں وہ سبق دیا جو تمہاری آنے والی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ شاید صبر کا سبق، شاید اپنی قدر پہچاننے کا سبق، شاید یہ سمجھنے کا سبق کہ حقیقی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے پاس سے گزری وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت گزری، چاہے وہ حکمت اسی وقت سمجھ نہ آئے۔ یہ اصول صرف نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی وہ حقیقت ہے جسے وقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ جو ملاقات آج بے معنی لگ رہی ہے وہ آنے والے وقت میں شاید سب سے زیادہ معنی خیز ثابت ہو۔ اور یہاں ایک اور گہری بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہوتا تو اللہ اسے کبھی ختم نہ ہونے دیتا۔ جو تعلق ٹوٹ گیا وہ دراصل تمہاری اصل تقدیر میں تھا ہی نہیں، وہ صرف ایک وقتی مرحلہ تھا جس سے گزرنا تمہارے لیے بہت ضروری تھا تاکہ تم اصل رشتے کے قابل بن سکو جو اللہ نے تمہارے لیے محفوظ رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ جو رشتہ بند کرتا ہے وہ دراصل کسی بہتر راستے کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ سب سے آخری اور سب سے گہری بات یہ ہے کہ کچھ ملاقاتیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے کسی خاص مرحلے سے گزر سکیں، اور ان کا ختم ہونا ناکامی نہیں بلکہ اس سفر کا ایک ضروری موڑ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی جو بچھڑنا آج تکلیف دہ لگ رہا ہے وہ کل تمہاری زندگی کے ایک بہتر باب کا آغاز ثابت ہوگا، ایک نئی شروعات ہوگی۔ اگر یہ بات دل کے کسی زخم کو چھو گئی ہے تو اسے کسی اور دل تک ضرور پہنچا دینا، اور ہمارا یوٹیوب چینل سیرت سناز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سیرت سناز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔